جی السلام علیکم ناظرین، وائس آف پیس ٹی وی .co کے ایک مزید پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضمیر اسدی. اور ہماری کوشش ہوتی ہے جی ہمیشہ ہم اپنے پروگرام میں متعدد ایسی شخصیات کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بڑا زبردست کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. خاص طور پر چین پاکستان اکنامک کوریڈور کی اگر بات کی جائے، اس کی 10ویں سالگرہ رواں سال منائی جا رہی ہے اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور جہاں سی پیک کی پاکستان میں 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، وہیں دنیا بھر میں بلکہ دنیا کے تقریباً 151 ممالک جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہیں، ان ممالک میں بڑے زبردست طریقے سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت حاصل کی جانے والی کامیابیوں کو سراہا جا رہا ہے اور اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے. پاکستان میں مختلف اداروں نے اور شخصیات نے سی پیک کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی ڈیزائننگ میں، اس کی جو ہے اس کے تحت پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو آج ہماری کوشش تھی ایک ایسی ہی شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کی جنہوں نے سی پیک کو بڑا کلوزلی واچ کیا، بہت سے پروجیکٹ کو لیڈ کیا اور ہمارے جو چینی بھائی ہیں، جو چینی سائیڈ ہے، ان کے ساتھ بھی بڑا ایک کلوز لائن میں کام کیا. تو جناب آج ہم نے اسی حوالے سے دعوت دی ہے سی پیک سیکریٹریٹ کے فارمر جو ہیں ڈائریکٹر، اور اس کے علاوہ انہوں نے کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی بڑے ایک لیڈنگ پوزیشن میں کام کیا ہے، ان کے بھی یہ سی ای او رہے ہیں. تو جناب میں بات کر رہا ہوں حسن داؤد صاحب کی، جنہوں نے سی پیک کے تحت پاکستان میں ڈیولپمنٹ کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، بڑا کلوزلی دیکھا اور بہت سی کامیابیوں کو انہوں نے وٹنس ہوتے ہوئے دیکھا. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور سی پیک کی خاص طور پر جو 10 سال کا سفر ہے اس میں کیا کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ جناب حسن داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے آج کے پروگرام کے لیے نکالا. نہیں، بہت شکریہ. آئی تھنک آئی کانگریچولیٹ یو اینڈ آپ کی ٹیم اور آپ کے چینل کو، بیکاز سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے گوئنگ فارورڈ، اور ہمارے پچھلے 70 ایئرز میں ان چند انیشیٹوز میں شامل ہوتا ہے جس کا سوشو اکنامک امپیکٹ بہت لانگ لاسٹنگ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے انیشیٹوز کی لنکیجز ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. تو تھینک یو ویری مچ فار کنسیڈرنگ می وردی، اور آج ہم اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اچھا سر، حسن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، آپ نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے سی پیک کے 10 سال، اور ان 10 سالوں میں آپ نے سی پیک کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھا اور ایک لیڈنگ رول بھی آپ نے پلے کیا بہت سے پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنے میں اور ان کو کمپلیٹ کرنے میں بھی. جہاں گورنمنٹس کا اور مختلف اداروں کا کردار ہوتا ہے، وہیں کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جن کی جو ذہن ہوتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے، پروجیکٹس ڈیزائن ہوتے ہیں، پھر وہ مکمل ہوتے ہیں. آپ نے جو کلوزلی اس کو واچ کیا، کیسے دیکھتے ہیں سی پیک کے 10 سال پاکستان نے جو اچیومنٹس حاصل کی مختلف شعبہ جات میں، یہ سفر کیسا رہا پاکستان کے لیے؟ آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا، اور مینی ایریاز جہاں پر ہم نے بہت کچھ سیکھا اور مزید سیکھنے کی نیچرلی گنجائش ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہم نے کہ جب شروع کے 2-3 سال تھے 2013 سے لے کے 15 تک، اس کے اندر تو آپ ایم او یو سائن کر رہے تھے، آپ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیا ہے، چائنیز کیا چاہتے ہیں، چائنیز ہماری بات سمجھ رہے تھے کہ ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ ایجنڈا کیا ہے، اور کس طرح ہم اپنی مختلف سیکٹرز کو، جس کے اندر انفراسٹرکچر تھا، انرجی تھا، بلو اکانومی تھا، کوسٹل ڈیولپمنٹ تھا، ٹورزم تھا، ان کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور کس طرح ہم اوور آل ریجنل ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو کہ چائنا لیڈ کر رہا ہے اس وقت، اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. تو جب دونوں پارٹیز اور لیڈرشپ اور ٹیم اور پھر آپریشن لیول پہ ڈسکشن ہوئی، تو یہ سمجھا گیا کہ سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر اسٹیمولس ہو سکتا ہے، تقریباً 2% سے 3% تک لا سکتا ہے بیکاز آف دی ریجنل انٹیگریشن. ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم ایک لاجسٹکس اور ٹریڈ کے کا ہب بن سکتے ہیں. گوادر پورٹ آپریشنل ہو سکتی ہے، اور نہ صرف آپریشنل ہو سکتی ہے وہ صرف ہمارے لیے بلکہ بہت سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور کیرک پروگرام کے تحت، اور جب ان کو آپ انٹر لنک کرتے ہیں تو اس کے تحت یہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو انیشلی 2 سال میں کچھ چیلنجز بھی تھے، انڈرسٹینڈنگ کے چیلنجز تھے،
ڈیولپمنٹ کے چیلنجز تھے. اچھا اس کے بعد جب 2015 کے اندر ہم نے مونوگرافک اسٹڈی کی اور اس مونوگرافک اسٹڈی کے نتیجے میں ہم نے اپنی ٹوٹل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو سپروائز کیا اور دونوں سائڈ نے اپنے نوٹس ایکسچینج کیا اور اس کے بعد پھر ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. سو انیشیل سٹیج میں ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ, ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ایون آپٹیکل فائبر, ان پہ فوکس کیا گیا. جب اگلا سٹیج آیا 2000 تقریباً 16 کے بعد کا, اس کے اندر پھر ہم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے اندر گئے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے بعد اب ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور نیچرلی اس کے اندر کراس کلچرل چیلنجز بھی تھے, اس کے اندر ڈیولپمنٹ ایجنڈا کے چیلنجز بھی تھے, لینگویج کے چیلنجز بھی تھے. لیکن جو سب سے اچھی چیز وہ یہ تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بہت سائڈس کے وہ کمیٹڈ تھے, سینرجائز تھے کہ اس پروجیکٹ کو سکسیزفل بنانا ہے. پاکستان ایک لیڈنگ پروجیکٹ کے طور پہ ان دی ادر 6 پروجیکٹس سی پیک جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کیا. اس کا تذکرہ بیلٹ اینڈ روڈ فورمز میں بھی ہوا, 2017 میں بھی, 2019 میں بھی. سو آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارے لیے لرننگ وائز, کیپیسٹی وائز. اچھا دوست صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان واز ون آف دا لکی کنٹری کہ سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ بھی کہا گیا, اور چین کی طرف سے سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا پاکستان کے لیے بڑا ایک اہمیت کا عامل تھا. تو اس اٹیچمنٹ کو چین کی جو پاکستان کے تحت ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو 150 ممالک میں کام کر رہا ہے, صرف سی پیک کو فلیگ شپ پروجیکٹ ڈکلیئر کرنا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں اطراف کی جو لیڈرشپ تھی, جو دونوں اطراف کی جو عوام ہے ان کی آپس میں جو اٹیچمنٹ ہے, اس کی کیا بنیادی وجہ تھی, کیا فیکٹر تھا کہ چین کو یہ لگا کہ سی پیک کو ہی ایک لیڈنگ جو ہے انیشیٹو کے طور پہ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے. بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت آپ نے ذکر کیا دوسرے بھی کوریڈورز ہیں بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں, تو اس کی کیا خاص سگنیفیکنس آپ کو نظر؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 5 پلرز ہیں. اس کے اندر سیملیس ٹریڈ, کنیکٹیوٹی آف پالیسی, پیپل ٹو پیپل انٹریکشن, یہ مین پلرز آتے ہیں. اور انہی کے نتیجے میں آپ نے اوور آل ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا اپنا پلیس کرنا ہے. اسی طرح ہمارا جو 5 ایئر پلانز ہوتے ہیں یا ایئرلی پلانز ہوتے ہیں, اس کے اندر ریجنل انٹیگریشن ایک میجر فوکس کے طور پہ ہے, کیونکہ جب ریجن اکٹھے ڈیولپ کرتا ہے تو اس سے سب نیشنز کا فائدہ ہوتا ہے. تو پاکستان نے جب ڈسکشن شروع کی, اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ریجنل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے آپ کی ایٹیٹیوڈ یا آپ کی پالیسیز کیا ہیں, آپ کی ہیومن ریسورس کس قسم کی ہے. دوسرا آپ کی جغرافی کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے, اسٹریٹجک لوکیشن کیا ہے, کیسے وہ کنیکٹڈ ہو سکتی ہے, کس قسم کی پورٹ ہے. اور تیسری جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, پورٹ انفراسٹرکچر, روڈ کا ریل کا انفراسٹرکچر, اور بارڈر کراسنگس کا انفراسٹرکچر. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے, اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ میرا یہ اوپینین رہا ہے کہ ہمارے جو 2 اسپیکٹ ہیں جس کے اندر پرابلی پیپل اسٹرینتھ ہماری بہت اچھی ہے, ہماری پالیسیز جنرلی ٹھیک ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کے کچھ ایشوز آتے ہیں لیکن وہ جنرلی ہمارے ٹھیک ہیں. اور جغرافی تو ہماری سب سے اچھی ہے ریجن کے اندر, جس کے اندر تمام سیزنز ہیں, تمام ویدرز ہیں, پورٹ بھی ہے ہمارے پاس, 1100 کلومیٹر کی کوسٹ لائن بھی ہے, اوپر ہنڈرلینڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے. ہم افغانستان, ایران اور ایران سے آگے فردر, اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا سے کنیکٹڈ ہے. جس چیز پہ ہم لیک کرتے تھے وہ انفراسٹرکچر تھا, اور انفراسٹرکچر میں روڈ اور بریجز کا انفراسٹرکچر, آپٹیکل فائبر کا انفراسٹرکچر, انرجی کا انفراسٹرکچر, انرجی کی ٹرانسمیشن لائنز کا انفراسٹرکچر, یہ بہت ویک تھا. اور ایون ایگریکلچر کا انفراسٹرکچر یہ ہمارا کافی ویک تھا کہ ہم ایک ٹرانس شپمنٹ ہب بن سکیں. تو جس چیز نے سی پیک نے سب سے زیادہ ہمیں ہیلپ کی وہ اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اچھا جب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سڑکیں بنتی ہیں, بریجز بنتے ہیں, ایئرپورٹ کنیکٹ ہوتے ہیں, ہائی ویز کنیکٹ ہوتے ہیں, تو پھر اس کے نتیجے میں پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بڑھتا ہے. اور جب یہ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بڑھا تو ہم نے بہت سارا, کیونکہ یہ کلچر بھی ہے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ, اور سلک روٹ جو پرانی سلک روٹ ہے یا ابھی کی جو سلک روٹ ہے, اس کی میجر تھیم یہ تھا کہ ملک جو ہے آپس میں کلچرلی بھی کنیکٹڈ ہوں, ایک دوسرے سے سیکھیں, لرننگ ہو. تو آئی تھنک ان تمام اسپیکٹ میں ہمیں سی پیک نے ہیلپ کیا اور آگے بھی کر رہا ہے. جس طرح
کہ ہمیں آگے چیلنجز ہیں ویدر کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ انوائرمنٹ ریلیٹڈ. ہمیں اب انوائرمنٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, ایگریکلچر کی ضرورت ہے, بلڈنگس ہماری اس طرح کی ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, ہمارے برج روڈس, کیونکہ اب کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ کلیئرلی آ رہا ہے. جس طرح کا ویدر آج کل بھی چل رہا ہے, ہیٹ ویو چل رہی ہے, اور اس سے پہلے موسم کے اندر بہت ٹرانسفارمیشن چینج ہے. تو اس کے اندر اور سملرلی ہماری جو انرجی نیڈ ہے اس کے اندر ہم بہت سارے پروٹوکالس کے سگنیٹری ہیں, جس کے اندر ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو اور اوور آل جو ٹمپریچر ہے 1.5 ڈگریز کا یا نیٹ زیرو کی طرف جس طرح چائنا جا رہا ہے 2050 تک, تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور رینیوبل انرجی لانی ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس بہترین پارٹنر چائنا ہے اور بہترین پلیٹ فارم سی پیک. اچھا دو صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ بھی آپ کا ایک بڑی گہری آپ کی نظر رہی ہے, آپ نے دیکھا چیزوں کو خود ہوتے ہوئے. رشا کئی اکنامک زون کی ہمیشہ بات ہوتی ہے. صرف میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں پاکستان اس وقت اب سب سیکٹرز جو ہیں یا سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ یقیناً کوشش کر رہے ہیں کہ یکجا ہو کر اور اکٹھے ہو کر آگے بڑھا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ خاص طور پر اگر رشا کئی اکنامک زون سے ہم بات کریں, کیسے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو انہینس کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ دیکھیں, جب پچھلا فیز تھا اس کے اندر آپ کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انٹریکشن تھی, اور گورنمنٹ کے اندر ایک سینرجی ہوتی ہے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے. جو بزنس ٹو بزنس انٹریکشن ہوتا ہے اتنا سمپل نہیں ہوتا. اس کے اندر ہر طرح کی بزنس کمیونٹی ہوتی ہیں, ٹریڈرز ہوتے ہیں, آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس صرف چوائس پاکستان نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے ساتھ 159 کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اور بزنس پارٹنرشپ رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا امپروو ہونے کی ضرورت تھی اور ہے بھی. اور اسی لحاظ سے اسپیشل اکنامک زون جو کہ ہمارے پاس ہیں اوور 30, وہ اتنے سکسیس سٹوری نہیں تھے سی پیک سے پہلے. اسی لیے جب سی پیک کے اندر 9 اسپیشل اکنامک زون ڈالے گئے تو اس کے اراؤنڈ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایجنڈا رکھا گیا, کس طرح آپ نے اپنے ایکٹ کو امپروو کیا, کیسے آپ نے پی ایس ڈی پی کے ذریعے انرجی اور یوٹیلیٹیز کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. تو آئی تھنک ہم نے اس میں انفارچونیٹ پارٹ اس میں یہ ہوا کہ اس کے اندر بیچ میں کووڈ بھی آ گیا, 2 سال کے عرصہ جو ہے ہمارا, بلکہ 2.5 سال کا عرصہ, اور اس کے ابھی بھی آفٹر شاکس چل رہے ہیں. وہ ہمیں اتنا کلوز انٹریکشن نہیں ہو سکا بزنس کمیونٹی کا. تو آئی تھنک اب جو چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اگر آپ نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو آگے لے کے جانا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹینسو روڈ شوز کرنے ہوں گے اگلے 1-1.5 سال میں. چائنیز کے ساتھ انٹریکشن بڑھانی ہوگی, چائنیز ایمبیسی, چائنیز بزنس, چائنیز ایکیڈیمیا ٹو ایکیڈیمیا لنکیج, بزنس کمیونٹی کی انٹریکشن. اور پرابلی ہمیں چائنا کے ساتھ بات کرنی ہوگی کہ ایک آسان 1 ونڈو اچھے بزنس کمیونٹی اور پلیئرز کے لیے 1 ونڈو سروس کریں, تاکہ زیادہ انٹریکشن ہو سکے. جتنی یہ انٹریکشن بڑھے گی, جتنا ہم اپنا پوٹینشیل شو کیس کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس پوٹینشیل تو نیچرل انڈاؤمنٹ بہت ہے, مائنز اینڈ منرلز ہے, پانی ہے, ایگریکلچر ہے, اور اس کے علاوہ بلو اکانومی ہے. تو بہت ساری جگہوں پر بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ بھی ہے, 240 ملین پاپولیشن ہے ہماری اور گرو کر رہی ہے. تو فوڈ اینڈ بیوریجز کا ایریا ہے. تو آئی تھنک اس کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, بہت آسانی سے آ سکتی ہے. کچھ چند ہم نے اقدامات کرنے ہیں جس کے سلسلے میں, اور جس میں میجر پہلا ایک قدم یہ ہوگا کہ ہم جا کے فرام لیڈرشپ لیول ٹو آپریشن لیول جا کے ان سے انٹریکٹ کریں. اچھا دوست صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریل ری لوکیشن جو ہے چائنا سے, اس کی بہت بات ہوتی ہے کہ چین نے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں وہاں انڈسٹری کو ری لوکیٹ کیا, لیکن پاکستان شاید کہیں نہ کہیں اس اپرچونیٹی کو اویل نہیں کر سکا. اگر ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے ایسے اقدامات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور مختلف سیکٹرز کو کرنے ہوں گے کہ چین جو ہے اپنی انڈسٹری کو جیسے دوسرے ممالک میں ری لوکیٹ کر رہا ہے, یقیناً وہ چاہتی ہیں پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو, یہاں بھی ری لوکیٹ کر سکیں. آپ نے کیونکہ چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے سالڈ اسٹیپس ہیں جو پاکستان ابھی بھی لے سکتا ہے, اور جو چینی انڈسٹری کی ہمیشہ ری لوکیشن کی بات ہوتی ہے, پاکستان سے کو بھی اس سے جو ہے بڑے لیول پر ٹیپ کر سکتا ہے؟ آئی تھنک جو میجر ایشو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کا بھی ہے. آپ جتنی بہتر انڈرسٹینڈنگ بزنس کمیونٹی کی بڑھا سکیں, وہ جا کے چائنا کے اندر مختلف ان کے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, اور ابھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ کووڈ کے بعد اب چائنا کھلنا شروع ہوا ہے. تو اس سلسلے میں وہ جتنا زیادہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ایسے روڈ شوز میں کریں, اور کبھی کبھی نہیں بھی جا سکتے ان پرسن تو ورچولی پارٹیسپیٹ کریں. اور ایک
پورا ایک سی پیک سیل کے اندر یا سی پیک اتھارٹی کے اندر ایک پورا سیل بزنس کے لیے اسٹیبلش ہونا چاہیے, اور وہ لیڈ بھی بزنس کمیونٹی کے کوئی ریپرزینٹیٹیو ایف پی سی سی آئی میں بھی اس کو لیڈ کر لیں, اور اس کے تھرو, اور میں انکریج کروں گا ایف پی سی سی آئی کو بھی, بزنس چیمبرس کو بھی, کہ وہ بھی اپنے ہاں سی پیک سیل بنائیں اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی طرف آگے کریں. یس, ہمیں لینگویج بھی سیکھنی چاہیے, لیکن اتنا ضروری نہیں ہے. بزنس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, وہ اگر آپس میں انٹریکٹ زیادہ کریں گے, ٹرانسلیٹرز اویلیبل ہیں یہاں پر, تو اس کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ آپ ان کو انوائٹ کریں. آپ کی جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, ابھی بہت اچھا ایک گروپ آیا تھا جو ٹیکسٹائل کا ایگزیبیشن کراچی میں ہوا تھا, ٹیکسٹائل ایکسپو کے نام سے. آئی تھنک اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں, ابھی ہم 10 سال کی سیلیبریشنز بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم جہاں گورنمنٹ اور ان کے ریپرزینٹیٹیو بلا رہے ہیں, ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ بلائیں, ان کو انکریج کریں. اور یہاں پر ہماری ایمبیسی کا بہت زیادہ رول ہے جو بیجنگ میں, کہ آپ کس طرح انٹریکٹ کریں. جتنا زیادہ انٹریکٹ کریں, ان کا کانفیڈنس بڑھائیں, ان کا ٹرسٹ بڑھائیں, تاکہ وہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. ایک دفعہ وہ یہاں پر آ گئے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمارے پاس ایک اچھی ہیومن ریسورس ہے, ہمارا ریزنیبلی گڈ انفراسٹرکچر ہے. وہ بہت سارے ایسے ملکوں میں, افریقہ میں, ایون ایشیا کے اندر ایسے ملکوں میں کرتے ہیں جن کا ہم سے انفیریئر انفراسٹرکچر ہے. سو آئی انکریج دا گورنمنٹ ٹو لیٹ دی بزنس community take charge of the next phase under the industrial cooperation. اگر بزنس کمیونٹی اس کو کرے گی, پرابلی ایف پی سی سی آئی میرے نزدیک سمجھ آتی ہے, جو کہ ایک اس کو لیڈ دیں, ایک کنسورشیم بنائیں, یا سی پیک بزنس ٹو بزنس فورم بنائیں, تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے چونکہ اس پہ بڑا کلوزلی کام کیا ہے, آپ کی نظر میں ذاتی طور پر آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سے ایسے ابھی بھی سیکٹرز ہیں؟ ابھی ایگریکلچر کو اس میں بہت زیادہ فوکس کیا گیا گزشتہ گورنمنٹ میں بھی, اور اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے اس کو چین کی جو جدید وہاں پر زراعت کے شعبے میں جو کامیابیاں حاصل کی ماڈرنائزیشن کے ساتھ, وہ پاکستان میں بھی اس کو لاگو کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے سیکٹرز ہیں پاکستان میں جن میں جو ہے سی پیک میں جو ہے شامل کیا جا سکتا ہے, اور سی پیک کے تحت ان کو مزید فوکس کیا جا سکتا ہے ان سیکٹرز پر, تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ بھی نکھر کر سامنے آئے اور پاکستان جو ہے اس سے مزید فائدے جو ہے وہ اٹھا سکیں؟ یہ آئی تھنک کہ ایگریکلچر کا آپ نے تذکرہ کر دیا, بالکل. ایگریکلچر اور کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر, ہمیں اپنی ییلڈ بڑھانی ہے, ہمیں نئے پروڈکٹس دیکھنے ہیں. ہمارے پاس ایک مارکیٹ اویلیبل ہے چائنا میں, وہ دیکھنی ہے, اور اس کے ذریعے ہم نے اس کے اندر اپنے ایگری بیس پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے. ابھی چیری جا رہا ہے, چلی کی جا رہی ہے, کچھ ہمارے ایکوا بیس پروڈکٹس جا رہے ہیں, فش جا رہی ہے ارومچی کے اندر. آئی تھنک یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. ابھی ہماری رائس کی ایکسپورٹ 1 ملین ٹن تک پہنچ گئی ہے. ہماری سیسمی سیڈ جو ہے اس کی ایکسپورٹ چائنا کو بڑھ گئی ہے. تو اوور آل ہمارا اباؤٹ 20 to 30% پچھلے 10 سال کے اندر ایکسپورٹ ٹو چائنا ایگریکلچر میں بڑھا ہے. اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا ایک تو اپنی کراپ کو بڑھانا ہے, اور اس اتنا سرپلس کرنا ہے کہ ہم چائنا کو بیچ سکیں, کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. دوسرا جو ایریا ہے, ہم نے مائنز اینڈ منرل کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. جیم سٹونز کے اندر, جیولری کے اندر, ہم نے ایون ٹیکسٹائل کے اندر ہمیں جدت لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ یہ جدت لا رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کے پاس اسپیشل اکنامک زون کا پلیٹ فارم ہے, 10 سال کی ٹیکس ہالیڈیز اویلیبل ہیں. تو یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, صرف ایک کمٹمنٹ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر چیلنجز ہیں, بزنس ٹو بزنس اتنا آسان نہیں ہوتا, بہت ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن آئی تھنک یہ ہماری اب نیشنل ریکوائرمنٹ ہے. ہماری اکانومی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم بزنس کو سپورٹ کریں نیکسٹ اسٹیج میں, ایگریکلچر کو, مائنز اور نئے ایونیوز ایکسپلور کریں, جس کے اندر ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکیں اور انہی کو بیچ سکیں تھرو دیر سپلائی چین, اور پھر اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا سر, ایک بس ابھی وائنڈ اپ کریں گے اس کو. صرف یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے چین میں, اب انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو بھی ہو رہی ہے, چین خود بھی ڈیولپنگ کنٹریز کو انوائٹ کر رہے ہیں جی کہ آپ ایکسپورٹ کیجئے, ہماری مارکیٹ بہت بڑی ہے, منڈی بہت بڑی ہے, اس سے فائدے اٹھائیے. پاکستانی بزنس سیکٹرز کے لیے, پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں چین کی خاص طور پر ری اوپننگ کے بعد, آپ نے بہت زیادہ چین کو وزٹ بھی کیا ہے, جن کو پاکستانی بزنس مین جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور چینی جو مارکیٹ ہے اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے؟ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں پاکستانی بزنس مین کو جن پہ کام کرنا چاہیے چین کے ساتھ اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کرنے کے لیے؟ آئی تھنک ایک 2-3 کا میں نے تذکرہ کیا ہے. ایگریکلچر ہو گیا, مائننگ ہو گیا, جیمز اینڈ جیولری ہو گیا, اپیرل ہو گیا, ٹیکسٹائل ہو گیا, یہ تو ہمیں پتہ ہے.
لیکن اس کے علاوہ بھی آئی تھنک ہمیں کچھ چائنا کے ساتھ مل کے ان کے انویسٹرز کو یہاں لا کے کچھ اپنی مینوفیکچرنگ سائٹ کو، الیکٹرانکس کے ایکوپمنٹ کو جو بڑے بہت ہائی ٹیک نہ ہوں، آرڈنری ہوں، لیبر انٹینسو انڈسٹری، ان کو یہاں پہ لا کے یہاں پہ ڈیولپ کریں اور پھر چائنیز مارکیٹ میں ایکسپورٹ کریں. ہم ان کے بزنس مین کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ وہاں پر کیا ہے امپورٹ وائز، ہم اس کو ایکسپلور کریں. کیونکہ ہمارا یہ شاید نالج میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا انٹریکشن پچھلے 3 سال میں تو جیسے بڑا بھی نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ وائز بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. کچھ ہم چائنا اسپیسیفک یا بزنس اسپیسیفک مراعات میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے اکنامک اور انویسٹمنٹ ایکٹس اور ریگولیشنس کو کم کر سکتے ہیں. ہم اپنی جو ریگولیٹری رجیم ہے، این او سی رجیم ہے، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ بہت آسانی سے ہم چائنیز کی امپورٹ مارکیٹ کے اندر گھس کرتے ہیں. ایک گڈ ول اویلیبل ہے دونوں سائڈ پہ، لیڈرشپ پہ، لوگوں کی سطح پہ. صرف یہ ہے کہ اس کو بزنس کو کنیکٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی یہ کنیکٹ ہوگا آپ دیکھیے گا یہ کتنا فلرش کرے. اچھا سر، فائنلی سی پیک کی 10ویں اینیورسری جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کیا منائی جا رہی ہے. 10 سال کے بعد پاکستان ابھی جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ریلیز ہوئے، پاکستان میں $29 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. 10 سالوں میں ہم نے گین کی. 2 لاکھ کے قریب ڈائریکٹ جابس پاکستانی لوکلس کو ملی. انڈائریکٹ جابس اس سے ہٹ کر ہیں. پاکستان کی اکانومی کو 2 سے 3% جیسے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ اس میں فائدہ ہو. آج یہ 10 سال کے بڑے ایک شاندار فگرز ہمارے سامنے ہیں. آپ کی بڑی فیوچرسٹک اپروچ ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، مزید 10 سال کے بعد جب ہم 20th اینیورسری اس کی منا رہے ہوں گے تو سی پیک کے ساتھ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ فگر ہے نا میرے لیے، جو آپ نے کیا بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اباؤٹ 580 کلومیٹرز کی روڈز بنائی، ہم نے اباؤٹ 800 کلومیٹرز کی ابھی ٹرانسمیشن لائنز بنا رہے ہیں، ہم 6000 میگا واٹ کی انرجی کے جنریٹ کر رہے ہیں بسائڈ جو کہ آپ نے باتیں کی. لیکن میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی حوصلہ افزا چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اباؤٹ $1.5 بلین سے زیادہ کا ٹیکس دیا گیا. اباؤٹ $1.75 بلین سے زیادہ کا، میں بڑے ریئلسٹک فگر آپ کو دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کا ریونیو جنریٹ کیا گیا. تو یہ بہت بڑے فگرز ہیں، اور یہ ہمیں مزید ہائی لائٹ کرنے چاہیے تاکہ ایکچوئل پوٹینشیل پتہ چلے. ہم نے اب کرنا کیا ہے اگلے 10 سال میں؟ ہم نے 10 سال کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں اور اس کو 3 فیزز میں کر دیں جو کہ 3 سال کے ہوں تو 9 سال بنتے ہیں. تو پہلے سال کے اندر ہمیں میں ارج کروں گا گورنمنٹ کو کہ وہ کسی طرح اپنے ایس سی زیز تمام جو ایٹ لیسٹ پرائرٹی 4 اور جو چھوٹے صوبوں میں 2 ہیں ان کو فوراً ایکٹیویٹ کریں، انرجائز کریں، اس کی پارٹنرشپس کرائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس ایس سی زیز ہے اور وہ ڈورمنٹ پڑے رہے ہیں. رشکئی میں ایک بہت اچھا کام ہوا ہے اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بہت اچھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. لیکن آئی تھنک کہ باقی جس طرح علامہ اقبال ہے، جس طرح دھابے جی ہے، جس طرح بوستان ہے، جس طرح موکمنداز ہے اور میرپور ہے، ان کے اندر بھی اب آپ نے کسی طرح ایکٹیویٹی کو لانا ہے. اور ہر ایک کے اپنے نیچرل انڈاؤمنٹ ہے، ادھر آپ انویسٹرز کو لائیں. ابھی پچھلے دنوں ارومچی کی میئر بھی اور ان کی ٹیم آئی بھی تھی، جی بی کا وزٹ بھی کر رہی تھی. تو اگلے 10 سال میں ہم نے اس ٹریڈ فگر کو کم از کم 3 گنا بڑھانا ہے ایکسپورٹ وائز. ہم نے انڈسٹری جو کینوس ہے اس کے اندر نئے سیکٹرز کو انٹروڈیوس کرنا ہے، اور اس کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ کو کم از کم، ابھی اگر 29 بلین کی ہے تو کم از کم اس کو 50 بلین تک لے کے جانا ہے. اور اسپیشلی انویسٹمنٹ کو، اس کے اندر جو گرانٹ ہیں اور جو لون پروجیکٹس ان کو اگر ہم نہ بھی اگنور بھی کریں، اور وہ بھی ضروری ہیں ساتھ ساتھ ہم، کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، جو انویسٹمنٹ ہے B2B اس کو کم از کم 3 گنا زیادہ کریں. تیسرا یہ کہ ہم نے بزنس فورمز اسٹیبلش کرنے ہیں، جوائنٹ بزنس فورم، چائنا پاکستان بزنس فورم، یہ ہم نے کرنا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال کے اندر ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسپیشلی اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر چائنا سے سیکھنا ہے. میری گزارش ہوگی کہ کسی طرح، اور میں یہ ڈائریکٹ گزارش پلاننگ منسٹر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی طرح ان کے اسپیس پروگرام کے اندر اپنی کوئی ٹیمز کو انگیج کر سکیں. اور لاسٹلی یہ کہ ہم نے ایک کنسورشیم بنایا تھا، کنسورشیم فار بزنس اسکول، اس کو ایکٹیویٹ کریں، اس کے اندر اس کو انرجائز کریں تاکہ کسی طرح یہ اکیڈیمیا اور اکیڈیمیا لنکیجز بڑھ جائیں. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہ ہو کہ جی آپ نے سلوگنز دیے، آپ نے کچھ سیمینار میٹنگز کر لی. یہ ایکچولی اس کی امپلیمنٹیشنز ہو
اور اس کے علاوہ جو آپ کے واٹر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں جس میں چشمہ رائٹ بینک کنال ہے اس کو اگر آپ کسی طرح سی پیک کے پلیٹ فارم کے اندر لے جائیں اور اس کو ایکٹیویٹ کر لیں, یہ بالکل آپ کی ٹرانسفارم کر دے گا ویسٹرن بارڈرنگ ایریا کو, ڈی اے خان اور اس کے ایڈجائننگ ایریاز کو, اور پورے پاکستان کے اندر گریننگ آ جائے گی. لاسٹلی جو چیز ابھی چونکہ چائنا اب مزید کول بیس پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تو ہمیں ان گرین پروجیکٹ, رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس کے اندر, ہائیڈل پروجیکٹس کے اندر مزید انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے, اور آف کورس پولیٹیکل سینرجی کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب یہ 10 سال کے بعد ہم 20ویں سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے, اگر ہم نے یہ تمام بیبی سٹیپس لے لیے جو کہ اتنے مشکل نہیں ہیں, تو آپ دیکھیں گا کہ ہم اس ڈائریکشن میں چلے جائیں گے. میں آپ کی اس گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ ضروری, اٹس این اولڈ چائنیز سینگ, کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کتنے تیز چل رہے ہیں, یہ ضروری دیکھا جائے کہ آپ بیچ میں رکے نہیں اور کیا آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت ترقی کریں. چلیں جی, ناظرین آپ نے حسن داؤد صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان نے سی پیک کے تحت 10 سالوں میں جو کامیابیاں حاصل کی وہ یقیناً ناقابل فراموش ہیں اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان سی پیک کے تحت مزید 20ویں سال میں کہاں پر کھڑا ہوگا, اس کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی حسن داؤد صاحب نے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے, اور ہم امید کرتے ہیں آئندہ بھی ہم جب آپ کو ڈسٹرب کریں گے تو آپ کا وقت اسی طرح ہمارے لیے اویلیبل ہوگا. تو جناب اگلے پروگرام تک کے لیے انتظار کیجئے. اسی طرح سی پیک کی سٹوریز کو ایکسپلور کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے دیجئے اجازت, اللہ نگہبان.